خيركم من تعلم القرآن وعلمه تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں تمام اسٹوڈنٹس؟ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی بخیر و عافیت ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم اگین اکٹھے ہو چکے ہیں ایک محفل کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، اور آج ہم انشاءاللہ مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام میں سے کچھ چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، بہت بابرکت کلام ہے۔ ہم اس کو تبھی بابرکت جان سکتے ہیں، ہم اس کو تبھی امپورٹنٹ جان سکتے ہیں اپنے لیے جب ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ کس کا کلام ہے، کیونکہ جو بات ہوتی ہے نا، بات کرنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اس بات کے اندر وزن کتنا ہے۔ تو جب ہمیں پتہ ہے کہ کائنات کا خالق کوئی ایک بات کہہ رہا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے اور جس کے پاس مجھے لوٹ کر جانا ہے، آخر وہ مجھ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کوئی امپورٹنٹ بات تو ہوگی وہ نا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی جو وہ امپورٹنٹ بات ہے اس کو سنتے ہیں، اس کو جانتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کے اندر انشاءاللہ عمل میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ لاسٹ کلاس کے اندر ہم نے آیت نمبر 164 الحمدللہ پڑھی تھی، آج ہم انشاءاللہ 165 دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تعوذ پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اونچی آواز میں پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پریکٹس۔ وَمِنَ النَّاسِ، نون کے اوپر آپ نے غنہ کرنا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، خواہ کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، مَن يَتَّخِذُ، زال کی آواز بھی کلیئر پڑھیں، زال نہیں، زال نہیں، زال، مَن يَتَّخِذُ من دون اللہ، من کے اوپر آپ نے اخفا کرنا ہے، من دون اللہ اندادا، ان کے اوپر بھی آپ نے اخفا کرنا ہے، اندادا، دیکھیں من دون اللہ میں نون ساکن کے بعد دال آ رہا ہے، اندادا میں بھی دال آ رہا ہے، تو یہاں پہ نون ساکن کے بعد اگر دائیں متحرکہ آ رہا ہو تو وہاں پہ اخفا ہوتا ہے۔ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، دونوں جگہوں پہ اسٹریس ہوگا، حبا للہ، ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة للہ جمیعا جمیعا وان اللہ شدید العذاب، باقی اوپر کلکلا، عذاب۔ ٹرانسلیشن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، مَن يَتَّخِذُ، جو بناتے ہیں، مِن دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اندادن، شریک، یحبونہم، جن سے وہ محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، اللہ سے محبت کرنے کی طرح، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد، وہ زیادہ سخت ہیں، حبا للہ، اللہ کی محبت میں، ولو، اور کاش،
یَرَ الَّذِینَ دیکھ لیں وہ ان لوگوں کو، دیکھ لیں وہ لوگ، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، اذ جب، یرون العذاب وہ عذاب کو دیکھیں گے، ان القوۃ للہ بے شک قوت اللہ ہی کے لیے ہے، جمیعاً سب کی سب یا تمام، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی، شدید العذاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ شریک بناتے ہیں جن سے وہ محبت کرتے ہیں اللہ سے محبت کرنے کی طرح، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ زیادہ سخت ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت میں۔ اور کاش دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو تو کہیں گے بے شک قوت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، اِذ ذال کے بعد کلیئر، تبرأ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ، ورا ایسے پڑھنا ہے، واؤ کو ڈبلیو ساؤنڈ کے اوپر را کو موٹا کر کے، وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، ہاں کے بعد کلیئر، بِهِمُ الْأَسْبَابُ با کے اوپر کلکلا، وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ۔ اب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ٹرانسلیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جب، تبرأ لا تعلق ہو جائیں گے یا لا تعلقی کا اظہار کریں گے، الذین وہ لوگ، تبعوا جن کی پیروی کی گئی، من الذین ان لوگوں سے، اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، ورأوا العذاب اور وہ دیکھیں گے عذاب کو، وتقطعت اور کٹ جائیں گے، بہم ان کے، الاسباب آپس کے تعلق، وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ، یعنی کہ حالانکہ کہیں گے یہ مستقبل کا نظر آ رہا ہے نا، لیکن یہ یقینی کام کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ 100%، حالانکہ قالا یہ ہوتا ہے خرج، قالا اس نے کہا، یہ پاسٹ کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یقینی طور پر یہ کام مستقبل میں ہوگا، اس لیے ہم اس کو فیوچر کے معنی میں بھی استعمال کریں۔ وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ، اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، لو کاش، انا بے شک، لنا ہمارے لیے ہو، کرۃن دوبارہ لوٹنا، فنتبرأ پھر ہم بھی لا تعلق ہو جائیں، یا پھر ہم بھی بری ہو جائیں یا بیزار ہو جائیں، منہم ان سے، کما جس طرح،
تبرؤ وہ لا تعلق ہو گئے، منا ہم سے، کذالک اسی طرح، یریہم اللہ دکھائے گا انہیں اللہ تعالیٰ، اعمالہم ان کے اعمال، حسرات حسرتیں بنا کر، علیہم ان پر، وما ہم اور نہیں وہ، بخارجین نکلنے والے، من النار آگ سے۔ یا ایہا الناس، ہاں کی آواز کلیئر پڑھیے، سین کی آواز بھی کلیئر، اگین پڑھیں، یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا، یہاں پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد طاء متحرکہ آ رہی ہے، کیونکہ طاء جو ہے نا یہ حروف اخفاء میں سے ہے، تو یہاں پہ ہم کریں گے اخفاء، حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، خاء اور طاء کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اچھا ابھی دوسرا سپارہ ہے تو آپ کو خود بخود تمام چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جب ایک سپارہ جب ہم اچھے سے ٹائم لگا کے پڑھ لیتے ہیں نا، پھر آگے والے سپارے پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، تو تقریباً آپ 95% قرآن مجید پیچھے پڑھ چکے ہیں، 5% جو نئے ورڈز ہوں گے وہ یہاں پہ آئیں گے، تو آپ کی مسٹیکس کم سے کم ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم، غنہ کم کے اوپر، بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه، بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اچھے سے پڑھیے، آباءنا اولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون۔ اب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ٹرانسلیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، کلو تم کھاؤ، مما اس میں سے جو، فی الارض زمین میں ہے، حلالا حلال، طیبا پاکیزہ، ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، انہ بے شک وہ، لکم تمہارا، عدو مبین واضح دشمن ہے، انما سوائے اس کے نہیں، یأمرکم وہ تمہیں حکم دیتا ہے، بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا اور اس بات کا کہ تم کہو، علی اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے، اتبعوا تم پیروی کرو، ما اس کی جو،
انزل اللہ اللہ نے اتارا، قالوا تو وہ کہتے ہیں، بلکہ نتبعو ہم پیروی کریں گے، ما اس چیز کی، الفینا ہم نے پایا، علیہ جس پر، آباءنا اپنے باپ دادا کو، اولو کانا کیا اگرچہ ہوں، آباؤہم ان کے باپ دادا، لا یعقلون نہ سمجھتے، شیئن کچھ بھی، ولا یہتدون اور نہ ہدایت پاتے، ومثل الذین کفروا اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا، کمثل الذی اس شخص کی مثال کی طرح ہے، ینعقو جو پکارتا ہے، بما اس کو جو، لا یسمعو نہیں سنتے، الا مگر، دعاءن پکار، و نداءن اور آواز، صمٌ وہ بہرے ہیں، بکمٌ گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یعقلون پھر وہ نہیں سمجھتے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ الحمدللہ آج ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 165۔ کبھی ایک دن تھا نا جب ہم میں سوچتی تھی کہ آج ہم 61 آیت پڑھیں گے، 62، 63، 64، 65، آج ماشاءاللہ 165 پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ ایک دن ایسا آئے گا جب ہم 265 پہ ہوں گے انشاءاللہ۔ سفر بس ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ جاری رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو مزید استقامت عطا کریں اور زندگی دیں برکتوں والی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ انداد جو ہے نا، یہ کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے، کوئی بھی ایسی چیز، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ کوئی چیز ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کے دل میں داخل ہو کر وہ مقام حاصل کر لیتی ہے جو کہ اللہ کا حق ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے دل کے اندر اپنے پیرنٹس کو یا پھر جس سے آپ محبت کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کے دوست ہوں، چاہے وہ آپ کے ہسبینڈ ہوں، یا ہسبینڈ اپنی بیوی سے، یا کوئی بھی ایسا بندہ، یا کوئی لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے گھر سے، کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے پیسوں سے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بستر سے ودر محبت کرتے ہیں، اپنے کپڑوں سے، اپنے جوتوں سے، اپنی کتابوں سے، ڈفرینٹ چیزوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کے برابر ان چیزوں کو لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ سے امید رکھنی چاہیے تو وہ لوگ ان لوگوں سے امید رکھنے شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ نفع و نقصان کا مالک ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں نفع دیں گے، ہمارے والدین یا ہمارے آس پاس کے لوگ، یا یہ چیز یا پیسہ ہی ہمیں نفع دے گا اور نقصان سے بچائے گا، پیسہ ہوگا تو ہم نقصان سے بچائیں گے، جتنی زیادہ ہمارے پریکاشنری میئرز لیں گے تو اتنی زیادہ ہم نقصان سے بچائیں گے، تو فلاں کام کریں گے تو فائدہ ہو جائے گا۔ حالانکہ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اللہ جب چاہے کسی انسان کو نقصان میں ڈال دے۔ فرعون کے پاس کا دولت کم تھی، اس کے پاس کا رشتے کم تھے نا، لیکن پھر بھی وہ نقصان میں پڑ گیا۔ تو کوئی بھی چیز جو انسان کے دل میں داخل ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مقام حاصل کر لیتی ہے، انسان چاہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر ان کے مقام کو ان سے ان کے مقام کو اس قدر بڑھا دیں کہ اس کو اللہ کے قریب کرے، تو یہ بھی شرک کے اندر آئے گا۔ ہر ایک انسان کا، ہر ایک چیز کا جو حق ہے بس اس کو اتنا ہی دیا جائے۔ اللہ کے برابر کسی کو آپ لا کے کھڑا نہیں کر سکتے۔ تو اس سے جو پہلی آیت ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 8 قسم کے دلائل دیے تھے کہ اس حوالے سے، اپنی توحید کے حوالے سے، آسمان کی پیدائش اکیلے اس نے کی ہے، زمین کی اس کی ہے، پھر اس کے بعد رات کے آنے جانے میں، دن کے آنے جانے میں، کشتیوں کے چلنے میں، آسمان سے برسنے والے پانی کے اندر جو کہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، ہواؤں کے چلنے میں، بادلوں کا جو زمین اور آسمان کے درمیان مسخر ہونا، سب کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہو رہی تھی۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگین یہاں پہ شرک کا رد کیا کہ ان تمام نشانیوں اور دلائل کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو چیزوں کو اللہ کا مقام دے دیتے ہیں،
عبادت اللہ کے لیے ہے، وہ لوگوں کے لیے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے دل میں خیال ہوتا ہے کہ لوگ مجھے اپریشیٹ کریں گے، صدقہ دیتے ہوئے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ لوگ مجھے اپریشیٹ کریں گے، یعنی کہ وہ دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ پھر ان کو پتہ ہے کہ مدد اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، حاجات صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوری کرتے ہیں، لیکن وہ کبھی درباروں پہ جا کے، کبھی کسی کے گھٹنوں کے ساتھ لگ کے، کبھی کسی کے پاؤں کے نیچے اپنے ہاتھ رکھ کے، کبھی کسی کے سامنے جھولی پھیلا کے یہ چیزیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیاوی کاموں کے اندر یاد رکھیں کہ مدد کر سکتے ہیں، جس سے کہ میرے پاس ایک پین ہے، آپ کہیں کہ مجھے پین دے دیں تو میں آپ کو دے سکتی ہوں، مجھے قرآن اگر آتا ہے میں آپ کو کہوں، آپ مجھے کہیں کہ آپ مجھے پڑھا دیں، میں آپ کو پڑھا سکتی ہوں، یہ دنیاوی۔ لیکن جس کے بظاہر اسباب نہ ہوں، جیسے اولاد دینا اللہ کے ہاتھ میں، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں پیر فقیر اور پتہ نہیں کون کون عامل بابا جو ہے تو وہ ہمیں دے دے گا، یہ بزرگ ہستی وغیرہ یہ جو ہیں، یا پھر اولیاء جو ہیں، یہ ہمیں یہ چیزیں دے سکتے ہیں، جس کا بظاہر کوئی اسباب نہیں ہے، وہ چیز صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہی دے سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی جو چیزیں ہمیں باقی مل رہی ہوتی ہیں اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی دے رہے ہوتے ہیں، بٹ اللہ تعالیٰ لوگوں کو وسیلہ بنا دیتے ہیں۔ تو جو بزرگ ہستیاں، یہ بزرگ پرستی جو ہے نا، ان کی پوجا شروع کر دینا، مورتیاں، بت پرستی، اولیاء پرستی، یہ ساری کی ساری شرک ہی کی قسم ہے۔ یہ یہودیوں کی عادت ہوتی تھی کہ قبروں کو پکارا کرتے تھے اور بزرگوں کو نا انہوں نے خدا بنا لیا تھا اپنا۔ تو یہ قبروں وغیرہ کو پکارنا، یہ سارے کے سارے ناجائز کام ہیں کہ ہم کہیں کہ قبروں کے اندر لوگ سن رہے ہیں، ناٹ ایٹ آل۔ لوگ جاتے ہیں مزاروں کے اندر جا کے بڑی اونچی اونچی آواز کے اندر دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو وہاں پہ کوئی بھی سن نہیں رہا ہوتا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہودیوں کے اوپر لعنت کرے کیونکہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا دیا تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ جاؤ ہر اونچی قبر کو برابر کر دو۔ تو ہمارے ریلیجن کے اندر اونچی اونچی قبریں وغیرہ بنانا یہ چیزیں الاؤ نہیں ہیں، بلکہ قبروں کو برابر کرنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، تاکہ بعد میں آنے والے لوگ ان قبروں کی پوجا نہ شروع کر دیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جس سے اللہ سے محبت ہونی چاہیے، لیکن جو مومن ہوتا ہے نا، والذین آمنوا، جو مومن لوگ ہوتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں نا اللہ پر، وہ کیا کرتے ہیں، اشد حب للہ، وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ شدید محبت کرتے ہیں۔ آج ہمیں دیکھتے ہیں، ہم دیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ کیا لوگوں کی محبتیں، کیا پیسوں کی محبت، کیا مقام کی محبت، سٹیٹس کی محبت، تعریف کی محبت، تنقید سے بچنے کی محبت، لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کی محبت، کیا یہ ہمارے دل کے اندر زیادہ ہے یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر زیادہ ہے؟ اگر اللہ کی محبت زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم الحمدللہ ایمان والے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو ہمیں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ یا الہی میرے دل کے اندر اپنی محبت سب سے زیادہ عطا کر لیجیے۔ اور جو شرک ہوتے ہیں نا، وہ ویسے بھی جو انسان کی عزت نفس ہوتی ہے اس کو مجروح کر دیتی ہے۔ اور اس طرح سے حضرت جو لقمان علیہ السلام کے نام کے اوپر جو ایک سورت ہے، سورہ لقمان، اس کی آیت نمبر 13 کے اندر اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک تو بہت بڑا ظلم ہے۔ تو انسان، ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا، یا کسی کا حق کسی اور کو دے دینا۔ تو ہم اللہ کا حق کسی انسان کو دے دیں، یا پھر اللہ یا بندے کو یا چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کے اللہ کے مقام کے برابر کھڑا کریں، دونوں قسم کے ہی ظلم ہیں، یہ اور شرک کے اندر آتا ہے۔ اور پھر ساری کی ساری قوت جو ہے نا وہ اللہ کے پاس ہی ہے، اور مشرک جو ہے، جو شرک کرنے والا ہے، وہ کبھی بھی عذاب سے نہیں نکلے گا۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شرک جو ہے ظلم ہے، تو جن لوگوں نے ظلم کیا، جن لوگوں نے شرک کیا، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ساری کی ساری قوت اللہ کے پاس ہے۔ جن چیزوں کو وہ اللہ کے مقام کے برابر لا کے کھڑا کرتے تھے کہ وہ میرے والدین میرے لیے بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، یا میرے بہن بھائی، یا میرے رشتہ دار، یہ مجھے عذاب سے بچا لیں گے، یا میرے پیر، میرے مرشد، یا کچھ فلاں بزرگ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، فلاں عامل بابا جو ہیں وہ ہر چیز دے دیتے ہیں، تو ان کو پکارا کرتے تھے۔ یہاں پہ دیکھ لیں گے کہ ساری کی ساری قوت تو لوگوں کے پاس نہیں بلکہ اللہ کے پاس ہے، اور وہ کبھی بھی ظلم سے، وہ کبھی بھی شرک سے اگر نہیں نکلے، یعنی کہ دنیا کے اندر وہ شرک کے اندر ہی مر گئے، تو آخرت میں بھی پھر ایسے ہی ہوگا کہ وہ عذاب سے کبھی بچ نہیں پائیں گے، اور نہ ہی ان کو عذاب سے نکالا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی محبت ہمارے دلوں کے اندر سب سے زیادہ عطا کر دیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو معاف کر دیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ جن بندوں کی محبت، جن چیزوں کی محبت، جس بھی چیز کی محبت، جن جانوروں کی محبت، جن انسانوں کی محبت، جس کی بھی محبت ہمارے دل کے اندر سب سے زیادہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی محبت کو کم کر کے اپنے محبت کو ہمارے دلوں کے اندر بڑھا دیں، اور جو چیز ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اوپر ہمارے دلوں کو راضی کر دیں، اور جو چیز بہتر نہیں ہے
اس چیز کا خیال بھی ہمارے دلوں سے نکال دیں، آمین ثم آمین۔ کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے جسے ایسے کچھ شریک بنا رکھے ہیں اللہ کے علاوہ، اور ان سے وہ ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، حالانکہ ایمان والوں کو تو صرف اللہ سے محبت میں شدید ہونا چاہیے۔ لیکن جب ایک ایسا موقع آئے گا نا کہ جب یہ لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس سے ساری کی ساری قوت ہے اور وہ سخت عذاب دینے والا بھی ہوگا۔ اب اس دن کیا ہوگا؟ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جن لوگوں کی پیروی کی ہوگی نا، جن لوگوں کی پیروی کی ہوگی وہ لوگ، یعنی کہ جن لوگوں کی پیروی کی گئی ہوگی، ٹھیک ہے، جس طرح سے کہ آج کل بزرگ پرستی اور پتہ نہیں اولیاء کو فالو کیا جاتا ہے، ان کی پیروی کی جاتی ہے، قبروں کے اندر ان کو پکارا جاتا ہے، تو یہ لوگ اس دن لا تعلقی کا اظہار کر لیں گے ان لوگوں سے جو لوگ ان کو فالو کیا کرتے تھے، جو ان کی پیروی کیا کرتے تھے۔ تو اب اس ٹائم پہ کیا ہوگا؟ وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، جب یہ لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے آپس میں تو ان کے آپس کے جو تعلقات ہیں کٹ کر رہ جائیں گے۔ اس دن جب عذاب کو دیکھ لیں گے پھر ایک دوسرے کی فکر نہیں کریں گے جس سے کہ آج کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں کی آج پیروی کی جا رہی ہے، بلائنڈلی ان کو فالو کیا جا رہا ہے، جن کو اللہ کے ساتھ شریک بنا کے جیسے بتوں کی پیروی کی جا رہی ہے، بتوں کو پوجا جا رہا ہے اور بتوں کی عبادت کی جا رہی ہے، یا اللہ کے علاوہ کسی بھی شے کی عبادت کی جا رہی ہو نا، تو جو لوگ ان چیزوں کی پیروی کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تو جب ان سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے، ان کے آپس کے اسباب کٹ جائیں گے، تو جو لوگ پیروی کیا کرتے تھے نا، جو لوگ بتوں کو مانا کرتے تھے، جو لوگ بزرگوں کو اور ان چیزوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان چیزوں کو اللہ کے برابر لا کے کھڑا کیا کرتے تھے، تو وہ کیا کہیں گے؟ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں دوبارہ سے اس زندگی کے اندر لوٹایا جائے، پھر جس طرح سے آج یہ ہم سے منہ موڑ رہے ہیں نا، دنیا کے اندر تو ہم ان کو فالو کرتے تھے، آج یہ ہم سے منہ موڑ رہے ہیں نا، تو کاش ہمیں دوبارہ سے لوٹایا جائے تاکہ ہم بھی ان سے ویسے ہی منہ موڑیں جیسے آج انہوں نے ہم سے منہ موڑ لیا ہے۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اس دن تو لوٹنا کسی کا واپس نہیں ہوگا، اسی طرح يُرِيهِمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا ان کے اعمال حسرتیں بنا کر ان کے اوپر، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، وہ آگ سے کبھی نہیں نکلنے والے۔ اللہ اکبر۔ تو انسان ان ابدی حسرتوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ جو ادھر ادھر کے شریک بنا رکھے ہیں تو ان کو چھوڑ دے، ان کو پوجنا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ بتوں کو آج کسی، چاہے وہ انسان بت ہو یا کوئی اور بت ہو، پتھر کا گڑھا ہو یا کسی اور چیز کو آپ نے بت بنا لیا ہو، معبود بنا لیا ہو، یاد رکھیں آپ اس کی پیروی کر رہے ہیں تو یہ آپ سے جھوٹ آپ کو چھوڑ دے گا، آپ کو اس ٹائم پہ دھوکہ دے دے گا۔ آج جو کہہ رہے ہیں کہ ہم بگڑی بنانے والے ہیں، اس دن آپ سے بھاگ جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو آپ کے اور ان کے درمیان کے تعلقات ختم ہو جائیں گے، پھر آپ خواہش کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ پھر وہ لوگ خواہش کریں گے کہ کاش جن لوگوں کو ہم نے فالو کیا تھا نا، ان کے ساتھ ہمیں واپس دوبارہ دنیا میں لوٹایا جائے، پھر ہم ان سے ایسے بیزاری کا اظہار کریں جسے آج یہ ہم سے کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی فیوچر بھی ہمیں دکھا رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہونے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ایسے لوگوں سے اور ایسے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور صرف اپنی عبادت خالصتاً اپنے لیے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عقیدہ توحید کے پر مضبوطی سے جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی بدعات سے، ہر قسم کی شرکیہ باتیں، شرکیہ افعال، شرکیہ کلمات، سب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ہدایت دیں، ایک ایسا چراغ ہمارے دل کے اندر ہدایت کو روشن ہو جائے جس کی وجہ سے ہمیں حق اور باطل واضح نظر آنے لگے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حق کے راستے کے اوپر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیں، آمین ثم آمین۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ابدی حسرتوں سے بچا دیں، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا دوسرے سپارے کا رکوع نمبر 4 ہوا کمپلیٹ، الحمدللہ۔ پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ جن لوگوں کی آج پیروی کی جا رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ، جن کو معبود بنا کے ان کو پوجا جا رہا ہے، قیامت کے دن وہ تو ان سے بیزاری کا اظہار کر دیں گے، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے فالوورز کو بھی وہ ریجیکٹ کر لیں گے، اور اس کے بعد وہ پھر عذاب کے اندر رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، چاہیں گے وہاں سے نکلنا لیکن دونوں نہیں نکل سکیں گے، جو گمراہ ہوئے، جنہوں نے گمراہ کیا، دونوں کے دونوں۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا،
اب یہاں پہ کیونکہ دیکھیں کہ جو شرک ہے نا، یہ جو اوپر ہم نے اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ شرک جو ہے وہ بہت سنگین جرم ہے، بلکہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ ابن آدم، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے حالانکہ اس کے لائق نہیں ہے کہ وہ مجھے تکلیف دے، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ اس کے لائق نہیں کہ وہ مجھے گالی دے، ابن آدم کا مجھے تکلیف دینا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے یا فلاں میرا شریک ہے، حالانکہ میں اولاد سے پاک ہوں، میں شریک سے پاک ہوں، اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ وہ انا الدہر، زمانہ میں ہوں، میں رات اور دن کو تبدیل کرتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا آج کا دن اچھا نہیں ہے، آج کل دن اچھے نہیں گزر رہے، آج کل کا زمانہ بڑا خراب ہے، بیسیکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ زمانہ کوئی برا نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے اعمال اس ٹائم کے اندر، اس زمانے کے اندر جو ہوتے ہیں نا وہ برے ہوتے ہیں۔ اب شرک کے اندر یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ اپنے جانوروں کو، اپنی چیزوں والا کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، ان کے نام کے اوپر ذبح کر کے کھانا، یہ جو جمعرات وغیرہ کے دن کے اوپر کھانے پکائے جاتے ہیں کہ فلاں پیر کے لیے، یا ویسے بھی ڈفرینٹ عقائد کے اس دن جو کھانا پکا کے تو بانٹیں گے، اور اس کے بعد اس کے اوپر نیت کا اگر ڈفرینس آ جائے کہ اس ڈے کے اندر اسپیشل کچھ یہ عبادت سمجھ کے اگر کریں گے تو یہ تمام کی تمام بدعات کے اندر آ جاتی ہیں۔ یہ چیزیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، ہمارے دین کے اندر ثابت نہیں ہیں، وہ چیزیں پھر ہم نہیں کر سکتے۔ اور اب دیکھیں یہ جو شروع ہو رہی ہے نا بات یہاں پہ، یا ایھا الناس، ناس، اب دیکھیں کہ سورت کے جو شروع میں نا 3 گروہوں کے تذکرے کے بعد اب لوگوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ یہود و نصارہ کو بھی مخاطب کر دیا گیا، اس کے بعد منافقین کے بارے میں بتا دیا گیا، متقین کے بارے میں بتا دیا گیا، اہل بنی اسرائیل کو، ان کو اسپیشلی مخاطب کیا گیا۔ لیکن اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ شرک سے رکو، اور دوسری جگہ کے اوپر حلال کھانے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اب حلالا طیبہ، پاکیزہ چیزیں کھانے کا ہمیں حکم ہے، اور آپ کو پتہ ہے سب کی سب چیزیں پاکیزہ ہیں سوائے ان چیزوں کے جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے، یعنی کہ حرام صرف گنی چنی چند ایک گن کے بتا دی گئی یہ حرام ہے، باقی ساری کی ساری حلال ہیں، اور پاکیزہ چیزیں پاک ہوں وہ تو ہم کھا سکتے ہیں ان کو۔ اور دوسرا کیا کرو کہ کھانا تو تم نے پاک کھانا ہے، لیکن وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تمہیں بتاؤں میں دشمن تمہارا کون ہے؟ تمہارا ایک دشمن ہے جس کو تم دیکھ نہیں پا رہے، لیکن وہ الٹیمیٹلی تمہارے ساتھ دشمنی نبھا رہا ہے، اور اس کا اصل ٹارگٹ کیا ہے کہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان، اب خطوات کیا ہوتا ہے؟ خطوات ویسے خطوہ کی جمع ہے، تو خطوات اس کا مطلب ہوتا ہے، خطوہ جو ہوتا ہے نا، خطوہ یہ 2 قدموں کے درمیان کا فاصلہ ہوتا ہے، ان کی چلتے ہوئے جو 2 قدموں کے درمیان گیپ آ رہا ہوتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں۔ تو اس طرح سے شیطان کے قدموں کے اوپر نہ چلو، اس کی پیروی نہ کرو، بلکہ مسلمان کی تو ڈیفینیشن یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے وہ نماز پڑھی جو ہم پڑھتے ہیں، اور اس قبلے کی طرف منہ کیا جس کی طرف ہم کرتے ہیں، اور ہمارا ذبیحہ کھانا کھایا یا ذبیحہ کھایا، وہ مسلمان ہے۔ یعنی کہ نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے پڑھتے ہیں ویسی پڑھنی ہے، اس قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے جس طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ خانہ کعبہ ہے، اور جس نے ہمارا ذبح شدہ کھانا کھایا، یعنی کہ جو چیز ہمیں ذبح کی ہوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ وہ تمہیں برائی اور سب سے پہلے تو تمہارا دشمن ہے، تم نے اس کو دشمن ماننا ہے، اس کو جاننا ہے۔ جب ہم اس کو دشمن مانیں گے نا، اس کے بعد ہی پھر اس سے بچنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اب پہلا تو ہمارے پاس سٹیپ یہ ہے کہ ہم نے شیطان کو اپنا دشمن مان لیا، اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے کہ اچھا دشمن تو ہے، اب دشمن کا کہاں کہاں پہ مجھ پہ وار کرتا ہے۔ نمبر 1، وہ مجھے حکم دیتا ہے برائی کا، ہر برائی کو کہتے ہیں جو چھوٹی موٹی ہر برائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور فحشا وہ برائی ہوتی ہے جو حد سے بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اب شیطان برائی اور فحاشی کا اس لیے حکم دیتا ہے تاکہ انسان شرک میں پڑے، اور جب انسان اپنے رب کا لحاظ نہیں کرے گا تو وہ باقی بندوں کا کیا لحاظ کرے گا؟ وہ عام جو لوگ ہیں، عام انسان ہیں، ان کو وہ پھر کہاں پہ رکھے گا؟
تو اس کا مین ٹارگٹ یہی ہوتا ہے کہ تاکہ انسان شرک کر لے، بس اللہ سے دور ہو جائے نا کسی طرح سے، اللہ کے اوپر اعتبار کرنا، توکل کرنا، اللہ سے امیدیں رکھنا، اللہ سے مدد مانگنا، یہ تمام چیزیں چھوڑ دینا، بس اس کو پھر گمراہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا، اور وہ پھر ایسی باتیں انسان کو کہنے کا حکم دیتا ہے جو کہ تم نہیں جانتے، یعنی کہ بتوں وغیرہ کے بارے میں، اس کے بعد تعویذ وغیرہ، یہ جو جادو وغیرہ کے اندر شیطان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، اس کے بعد حرام خوری، یہ تمام چیزیں، ان چیزوں کا بڑا حکم دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جو چیزیں سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ برائی ہوتی کیا ہے۔ دیکھیں، گناہ ہر وہ چیز ہوتی ہے جو کبیرہ گناہ کی بات کر رہے ہیں، جس کے اوپر کوئی حد مقرر ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ گناہ کریں گے تو اس کے اوپر یہ سزا ہے۔ اور جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں، جس سے انسان چلتے پھرتے چیزیں ضائع کر رہا ہوتا ہے، کہیں اس کو ان انٹینشنلی کچھ اس سے ایسے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں جن کو وہ چھوٹے گناہ سمجھ رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی انسان، اس کے اوپر بھی مواخذہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں چلتے پھرتے استغفار کہنا چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا جن کو ہم اگنور کرتے ہیں۔ دیکھیں، ٹھیک ہے اگر یہ اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کے نا ایک بڑا سمندر بنتے ہیں، پھر انسان کو ایسے اس میں غرق کر دیتے ہیں کہ جس سے انسان کے لیے وہاں سے نکلنے کا راستہ بنتا ہی نہیں ہے۔ تو ہر قسم کی برائی کو آپ اپنے اندر دیکھیے کہ کیا میں وقت کو ضائع کرتی ہوں، یہ بھی برائی ہے، کیونکہ وقت کے لیے میرے لیے مجھ سے حساب ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر میں موبائل کا غلط استعمال کرتی ہوں، اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال کرتی ہوں، اپنے پاؤں کا، کوئی بھی جسم کے اعضاء ہوں، یا جو میرے پاس نعمتیں ہیں، موبائل فون جو ایک نعمت ہے، عقل جو میرے پاس نعمت ہے، میرے پاس صحت جو نعمت ہے، ان سب نعمتوں کا اگر میں غلط استعمال کرتی ہوں تو یہ برائی ہے اور فحاشی ہے۔ فحاشی سے کہ تو قریب ہی جانے سے ہمیں منع کر دیا گیا ہے، کیونکہ اگر آپ قریب جانے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے اندر گر جائیں اور آپ اس کے اندر پڑ جائیں۔ تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے سب سے پہلے شیطان کو اپنا دشمن، اس کے بعد پھر ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کس جگہ سے وہ ہمارے اوپر اٹیک کر رہا ہے۔ تو اوبیسلی دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی کہ وہ تمہیں، بلکہ تین، نمبر ون کہ وہ تمہیں برائی کی طرف مائل کرے گا، تو تم نے جب جب دل کرے کہ میں برائی کرنی چاہیے مجھے، تم شیطان کی بات ماننے کے بجائے اللہ کی ماننا، اللہ کہتے ہیں کہ برائی نہیں کرنا، شیطان کہتا ہے کرو، تو رحمان کی بات ماننی ہے، شیطان کی نہیں۔ پھر وہ تمہیں فحاشی کے کاموں کی طرف تمہیں لگائے گا کہ اچھا تم بڑی کیوٹ لگتی ہو، ذرا اس چیز کی اپنا آدھا فیس کراپ کر کے تو تم اسٹیٹسز کے اوپر یا پھر فیس بک وغیرہ کے اوپر اپلوڈ کر دو، اچھا گانے وغیرہ لگا دو، کچھ نہیں ہوتا، آج تو اسپیشل موقع ہے، برتھ ڈے ہے، یا کوئی رزلٹ آیا ہوا ہے، کوئی پیپر ختم ہوئے ہوئے ہیں، تو کوئی ایک ویڈیو ہے تو چلو اس کو لگا دیتے ہیں، خیر ہے، خوشی ہے نا۔ یا چھوٹے چھوٹے سے کاموں سے لے کے بڑے بڑے کاموں تک اپنے آپ کو دیکھیے، غیبت، تہمت، بہتان، کسی بھی قسم کا گناہ آپ کے اندر ہو تو اس کو اپنے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر تیسرا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ ایسی باتیں کہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ اللہ کے اوپر بات کرنا کہ اللہ کے ہاتھ ایسے ہوں گے، اللہ کے کان ایسے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے دونوں ہی ہاتھ دائیں ہیں۔ اب ہم کیفیت معلوم کرنا شروع کر دیں، جو بھی چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہے بس ان کو ہمیں ویسے ہی رکھنا چاہیے، جو چیزیں ہمیں پتہ ہیں بس ان کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ پھر کیا ہوا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اچھا اب یہاں پہ ایک اور بات جو ہے نا بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس کو سمجھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، کہ کچھ لوگ تھے نا جو کہتے تھے کہ ہم نے جس چیز کے اوپر اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے بس ان کی تقلید کرنی ہے، اندھی تقلید کرنی ہے۔ تقلید کا مطلب ہوتا ہے اس سے پٹا ڈالنا نا، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بجائے اگر کسی اور کی بات کو مان لیا جائے اور پھر اس کو بغیر دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے، بس ویسے ہی جیسے بس ہمارے آباء و اجداد نے کیا ہے، میں نے اپنے والد صاحب کو، والدہ کو، یا اپنے دادا پر دادا کو، اپنے فیملی والوں کو ایسے ہی دیکھا کرتے ہوئے، لہٰذا میں بھی ایسے ہی کروں گی، تو اگر آپ ایسے لوگوں کی پیروی کریں گے سوائے اس چیز کو چھوڑ کے جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، لیکن آپ کہ نہیں ہمارے والدین نے کیا ہے، ہمارے لوگوں نے کیا ہے، وہ مزاروں وغیرہ کے اوپر جاتے تھے، وہ ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں، تو آپ کیا کریں پھر کہ آپ کہیں کہ ہم ان کی پیروی کریں گے، تو آپ کیا ایسی سچویشن کے اندر بھی ان کی پیروی کریں گے؟ اولو کان آباؤہم لا یعقلون، کہ ان کو تو عقل ہی نہیں ہے، وہ تو سمجھتے نہیں ہے شیئن، کسی بھی چیز کی ان کے اندر عقل نہیں ہو، بغیر علم کے، بغیر تحقیق کے اگر وہ کسی چیز کو، کسی بدعت کو اپنے اوپر اپنائے ہوئے ہیں، کیا آپ بھی ایسے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان بدعات کو فالو کرنا چاہتے ہیں؟ ولا یہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہ ہو، ان کو یہ بھی نہ پتہ ہو کہ وہ کس چیز کی پیروی کر رہے ہیں، وہ ایکچوئل میں کر کیا رہے ہیں، دین کے اندر نئی نئی باتیں ایجاد کر کے انسان ان کے پر عمل کرنا شروع کر دے،
تو یہ کیوں کر رہے ہیں جی؟ ہمارے والدین ایسے کرتے تھے، ہمارے گھر والے، ہمارے آس پاس کے پڑوسی، ہمارے فیملی والے ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ کافر کا بھی یہی حال ہے کہ اب دیکھیں یہاں پہ ہمیں 3 چیزوں کے ساتھ مثال دی گئی ہے کہ جو لوگ کافر ہیں نا وہ بھی ایسی اندھی تقلید کے اندر ہیں، اور ان کی مثال بھی اسی طرح سے ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں، ایسی چیزوں کو پکارتے ہیں جو ان کی آواز کو سن نہیں رہے، دیوتاؤں کو پکارتے ہیں، بتوں کو پکارتے ہیں، ستاروں کو، آگ کو پکارتے ہیں، اور سورج کی پرستش کرنے والے اس کو پکارتے ہیں، اس کے بعد لات اور عزا اور جیسا کہ جو بت ہوتے تھے ان کو پکارا کرتے تھے۔ تو یہ ایسے لوگوں کو پکارا کرتے تھے جو کہ خود بھی بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ تو اگر آپ گونگے، بہرے اور اندھی چیز کی آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں، پتھروں کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، آپ انسانوں کی، آپ قبروں کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو بے شک کر لیں، پھر شرک کے اندر دوبارہ سے آپ انوالو ہو جائیں، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں شرک کے اندر آتی ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی کے اوپر ایون دیٹ اللہ تعالیٰ سے جس طرح سے اللہ سے امید رکھنی چاہیے، جس طرح سے اللہ کے اوپر توکل کرنا چاہیے، اس طرح سے اگر ہم بندوں کے اوپر توکل کرنا شروع کر جائیں، یہ بھی عقیدے کی خرابی کا باعث بنتا ہے۔ تو اللہ کو ہر کام کے اندر پرائورٹی دینی ہے، ہر کام کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ شوڈ بی دا موسٹ امپورٹنٹ فگر۔ تو تاکہ ہم دیکھیں کہ کوئی کام کرنا ہو، جی گناہ سے بچنا ہے، لوگ کیا کہیں گے، میم نے منع کیا تھا کہ گناہ نہیں کرنا، ہائے میں گناہ کر رہی ہوں، کل تو میں نے قرآن پڑھا تھا کہ میم نے کہا تھا کہ گناہ نہیں کرنا، اور میں نے گھر والوں کو بھی بتایا تھا کہ آئندہ کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گی، تو ابھی گھر والے کیا کہیں گے کہ وہ دوبارہ سے گناہ کرنا شروع ہو گیا؟ نہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے منع کیا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو کسی کے دل میں اللہ کے لیے جو محبت ہوتی ہے نا، وہ کسی اور کے لیے اگر اتنی ہی ہو جائے تو یہ بھی چیز آپ کے لیے وہ بھی ایک معبود بن جاتا ہے، اور یہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ۔ اور اگر کسی کا خوف اللہ کے خوف سے بڑھ جائے، ان کے انسانوں کا مرنے کا، جینے کا، ادھر ادھر جانے کا، یا کسی بھی قسم کا خوف، اسٹیٹس کا، بدنام ہو جانے کا، یا گر جانے کا، یعنی کہ لوگوں کی نظروں میں زوال کا، اگر خوف اللہ کے خوف سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ بھی انسان کو شرک کی طرف لیڈ کرتا ہے۔ تو ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے راستے جو کہ برائی کے ہیں، فحاشی کے ہیں، بے حیائی کے ہیں، ان کو اپنے اوپر بند کرنا ہے تاکہ ہم بچ سکیں گناہوں سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو درگزر فرما دیں، ہمارے گناہوں کو، ہماری کوتاہیوں کو ہم سے دور فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توحید پرست بنا دیں، موحد بنا دیں، تاکہ ہم صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوں۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہو۔ جس کی محبت، جس چیز کی، جس انسان کی، کسی بھی چیز کی محبت جو کہ اللہ کی محبت کو کراس کریے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز کی محبت کو، ان لوگوں کی محبت کو میں دلوں سے نکال دیں، اور صرف اپنی محبت سب سے زیادہ ٹاپ کے اوپر رکھیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔